نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 10ویں تراویح میں جو حصہ تلاوت کلام پاک سنا گیا ہے وہ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 5 سے لے کر پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 8 تک ہے۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو سے پہلے آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ گفتگو معمول کی گفتگو سے تھوڑی سی طویل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے ہمارے درس میں سورہ یوسف تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ یوسف کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو قصہ ارشاد فرمایا ہے اس کو احسن القصص فرمایا ہے کہ بہترین قصہ۔ تو خیال ہوا کہ اس بہترین قصے پر مختصر انداز میں روشنی ڈالی جائے اور اس قصے سے حاصل ہو جانے والے نتائج پر بھی گفتگو ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ نے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کے رکوع نمبر 5 سے لے کر تقریباً 7ویں رکوع تک جن قوموں کا ذکر کیا ہے ان میں قوم ہود، اسی طرح قوم سمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور قوم لوط، اسی طرح قوم مدین، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان اقوام کا انجام اور ان کے اندر پائے جانے والی جو برائیاں تھیں اللہ جل جلالہ نے ان کا ذکر کر کے ان کا انجام بد ذکر کیا، اور اس ضمن میں جو ان کے انبیاء کے ساتھ رویے تھے، انبیاء کو جو انہوں نے تنگ کیا، اس کا بھی ذکر کیا اللہ جل جلالہ نے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آگے آیت نمبر 112 تا سورت کے ختم تک مومنین کو، مسلمانوں کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ راہ راست پر ثابت قدم رہو اور ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، اور فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکیاں کرو، کیونکہ حقیقت میں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اس میں اللہ جل جلالہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے اندر جب برائی بڑھنے لگی، جب وہ فساد برپا کرنے لگے، تو ان کے اندر ایسا گروہ کیوں نہیں پیدا ہو جاتا جو ان کو ان کی غلط کاریوں پر آگاہ کرے، ان کو منع کرے، کیونکہ حق تعالی شانہ کی یہ سنت ہے، ان کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ایسا ہونا قوم کو تباہی سے بچاتا ہے۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ جل جلالہ نے پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اور قرآن حکیم کی حقیقت کو ذکر کیا، توحید کا مضمون بھی آ جاتا ہے، رسالت اور رسولوں کا انکار کرنے والا اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں اس کو بھی ذکر کیا۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کے شان نزول کے متعلق تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے امتحاناً
یہ سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو شام میں رہتی تھی، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جو موسیٰ کو فرعون سے مقابلہ کی نوبت آئی تو اللہ جل جلالہ نے اس کا جواب دینے کے لیے سورہ یوسف اتاری۔ سورہ یوسف کے اندر یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، ان کے آنے کا سبب کیا بنا۔ اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، چاند، سورج اور 11 ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کی تعبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور اس کے ماں باپ مستقبل میں اس کی عظمت شان کے آگے سر جھکائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، جب یوسف نے اپنا خواب بتایا تو یعقوب علیہ السلام سن کر، وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کو فوراً اس کی تعبیر کا پتہ چل گیا، تو ان کو خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی، جو یوسف سے پہلے ہی باپ کے ساتھ اس کی خصوصی محبت دیکھ کر جلتے تھے، حسد کرتے تھے، کہیں شیطان ان کے دل میں حسد کو مزید بھڑکا نہ دے کہ وہ یوسف کے ساتھ ایسی حرکت کر دیں جو یوسف کی اذیت کا اور خود ان کی رسوائی کا سبب بن جائے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ چنانچہ باپ نے یوسف کو منع کر دیا کہ اپنا خواب اپنے کسی بھائی کے ساتھ سامنے، فرمایا کہ حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامنے بھی بیان مت کرنا۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ ایک تو یہ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس بنا پر، ہمدردی کی بنا پر ان سے محبت کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ظاہری شکل و صورت بہت عطا فرمائی تھی اور حسن سیرت بھی تھی کہ بچپن میں بہت ذہین واقع ہوئے تھے، تو سوتیلے بھائیوں کو باپ کا یہ رویہ ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کام ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، مضبوط جماعت ہم ہیں، محبت کا حقدار یہ چھوٹے کیوں ہیں؟ اور اس معاملہ میں وہ باپ کو نعوذ باللہ غلطی پر سمجھتے تھے۔ آخر کار ان بھائیوں نے مشورہ کیا کہ جب تک یوسف علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہے، ہم باپ کی محبت اور توجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے طے یہی ہوا کہ ان کے درمیان کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا جائے، خواہ اس کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے یا کسی دور دراز ملک پھینک دینا کیوں نہ پڑ جائے، جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ انہوں نے طے یہ کیا اور کہا کہ ایسا کرنے سے ایک ہی مرتبہ ہمیں گناہ ہوگا، قتل کریں گے یا باپ سے دور کریں گے، جو بھی ہوگا ایک مرتبہ گناہ ہوگا، اس کے بعد ہم خوب نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، تو اس طرح باپ کی توجہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ شہر سے دور ایک ویران کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکنا طے پایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ باپ سے اس کو ساتھ لے جانے کی اجازت کیسے لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طبعی طور پر حضرت یوسف کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ کوئی انجانا خوف ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، چنانچہ باپ کے سامنے انہوں نے بہانے پیش کیے کہ تم یوسف کو جنگل میں ہمارے ساتھ بھیجو، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہو، یہ ہمارے ساتھ جائے گا، بکریاں چرانے کے لیے ہم جائیں گے،
وہاں جنگل میں خوب پھل میوے کھائیں گے، یہ کھیل کود کرے گا تو اس کی تربیت میں اضافہ ہوگا، اچھی تربیت ہوگی، اور ہاں اگر آپ کو خوف ہے تو ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے اتنے پرزور انداز میں اصرار کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ اب یہ لوگ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو دور لے جا کر جنگل کے ویران کنویں میں انہوں نے پھینک دیا۔ پھر یہ لوگ شام کو جان بوجھ کر اندھیرے میں روتے دھاڑتے ہوئے واپس آئے۔ گھر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا موٹا خون لگا کر یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہانیاں سنانے لگے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی ان کو جھٹلا دیا کہ تم نے یہ سب کچھ ایک سازش سے کیا ہے، مجھے پہلے ہی تمہارے اوپر اعتماد نہیں تھا، یہ تم نے خود کیا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تقریباً 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ قدرت الہی نے ان کی حفاظت کی، مگر ایک بھائی یہودا جو سب سے بڑا تھا، حضرت یوسف کا سوتیلا بھائی تھا، اللہ جل جلالہ نے ان کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی ڈال دی کہ وہ چپکے سے کھانا لے کر جاتا اور کنویں میں حضرت یوسف کو پہنچا آتا تھا۔ 3 دن کے بعد مدین سے مصر جانے والا قافلہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول پھینکا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں رسی کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈول والے نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، واہ کیا خوب، بڑی قیمت ملے گی۔ ادھر بھائی یہ سب چھپ کر دیکھ رہے تھے، فوراً پہنچے، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اگر تم اس کو ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے، ہاں مگر خیال رکھنا کہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے، یہ بھاگنے نہ پائے، اس کی خوب حفاظت کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 18 درہم میں بیچ دیا، ظالموں نے 18 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ سب بھائیوں کے حصے میں 2 درہم آئے، مگر یہودا جو بڑا بھائی تھا اس نے اپنا حصہ نہیں لیا۔ اب قافلہ والوں نے حضرت یوسف کو چھپا کر مصر لے جا کر اس کی بولی لگوائی۔ مصر میں جب پہنچے تو عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم تھا، اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ نہایت پیارا اور خوبصورت بچہ ہے اور ذہین بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو عزت آبرو سے رکھو، اس سے غلاموں جیسا سلوک نہ کرنا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا عجیب فیصلہ کیا کہ قافلے والے بیچنا چاہتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کی قیمت لینا چاہتے ہیں، باپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں مصر کا بادشاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ جل جلالہ نے آپ کے دل میں علم و حکمت پہنچانا شروع کر دیا۔ نہایت مشکل مسائل بادشاہ کے سامنے بڑی خوبی اور عقل مندی سے حل کر دیتے تھے۔
اور جو زبان سے کہتے وہ کر دکھاتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے خاص طور پر یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، مگر اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کے اس جرم کا جب سب کو پتہ چلا تو عزیز مصر نے اس کو سخت سست کہا۔ پھر زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے عجیب چالیں چلیں، جن کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ اللہ جل جلالہ نے سارے واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ جیل سے رہائی دلا کر سب سے پہلے مصر کا وزیر خزانہ لگایا، پھر عزیز مصر کے انتقال کے بعد ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بہت ہی حسن تدبیر سے ملک کا نظام چلایا۔ ادھر عزیز مصر کے خواب کے مطابق، جس کی تعبیر کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی نصیب ہوئی تھی، 7 سال کے بعد دنیا قحط کی لپیٹ میں آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بھی ملک شام میں قحط سے متاثر ہوئے۔ چونکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے غلہ وافر مقدار میں ذخیرہ کر دیا گیا تھا، تو دور دراز ملکوں سے بھی قافلے غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک شام سے آنے والے قافلوں سے اپنے خاندان اور بھائیوں کو پتہ لگا لیا۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا اور ملازمین کو حکم دیا کہ جاتے ہوئے ان کے لیے غلہ بھرتے وقت ان کی زنبیلوں کے اندر ان کی دی ہوئی پونجی رکھ دی جائے تاکہ وہاں پہنچ کر یہ اس کو نکال لیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک دیکھ کر